वेलकम बैक। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म के हमरा खुद इस्तकबाल के लिए नूर खान एबिस पहुंचे। मेहमान सदर की आमद पर तोपों की सलामी भी दी गई। मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। ईरान की जानिब से वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। सदर ईरान का दौरा पाकिस्तान, मसूद पेज़ेश्कियान का इस्लामाबाद पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर को गुलदस्ते पेश किए गए और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले लाहौर आमद पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने शानदार खैर मकदम पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। सदर ईरान ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान इतवार को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ ज़रदारी से मिलेंगे। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन, सरहदी इंतजाम और ज़ायरीन से मुताल्लिक उमूर पर बातचीत होगी। सिफारती ज़राए का कहना है ईरान की जानिब से वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की गई है। दोनों मुल्कों में बाहिमी मुआहदों और मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा मीडिया से गुफ्तगू करें। And it is always a pleasure to meet my brother. So, we always work together and we remain closely in touch with each other. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दफ्तर ख़ारजा का दौरा किया था और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की। पाक ईरान इस्लामी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान के साथ तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। कोशिश है दो तरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक पहुंचे। ईरानी सदर की पाकिस्तान रवानगी से पहले तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और चीन के वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फाल शिरकत के ख्वाहां हैं। इससे ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका मिल सकता है। दौरा पाकिस्तान में सरहदी सलामती, इलाकाई अमन के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियां और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने भारतीय इंटेलिजेंस की अहलियत और सलाहियत का पोल खोल दिया। रॉयटर्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात भारतीय तैयारे रेडार पर नमूदार हुए तो पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने राफेल गिराने का हुक्म दे दिया। भारतीय इंटेलिजेंस की चीनी PL-15 से मुतालिक गलत मालूमात राफेल गिरने का सबब बनी। PL-15 मिसाइल ने 200 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया। राफेल के पायलट समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। रॉयटर्स का कहना है पाक फजाइया ने कम से कम एक राफेल गिराया। J-10C ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय तैयारों की तबाही की वजह इंटेलिजेंस नाकामी थी। भारतीय पायलट्स को गलत मालूमात दी गई। भारतीय पायलट समझे वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज से बाहर है। भारतीय पायलट चीनी PL-15 मिसाइलों की रेंज 150 किलोमीटर समझ रहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने मुल्तान गैरेजन का दौरा किया। फॉर्मेशन के पेशा वराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा किया। Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का भी मुशाहिदा किया।
आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। कोर हेड क्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन की पेशा वराना तैयारियों और आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का आदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तदरीसी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल भी किया। हाइब्रिड खतरात से निमटने और समाजी हम आहंगी को फरोग देने के लिए कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। ये हेलीकॉप्टर जदीद रेडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से मुज़य्यन है, जो दिन और रात में ऑपरेशन की मौसर सलाहियत रखते हैं। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ मश्क एरिया में हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का मुशाहिदा किया। जवानों से बातचीत में बुलंद अज़्म हौसले और पेशा वराना महारतों को सराहा। जंगी रुझानात के मुताबिक तैयारियों की जरूरत पर जोर दिया। एशिया कप में पाक भारत टाकरा दुबई में होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने मेगा इवेंट के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। रिवायती हरीफों का पहला जोड़ 14 सितंबर को पड़ेगा। एशिया कप के तमाम मैच दुबई और अबूधाबी में खेले जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में खेलेंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच 9 सितंबर को अबूधाबी में अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। नए एशियन चैंपियन का फैसला 28 सितंबर को दुबई में शेड्यूल है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात करवा दी गई। बानी ने अडयाला जेल में तोशा खाना केस 2 की समाअत के दौरान तस्दीक की। बताया उन्हें अखबार और TV की सहूलत मुयसर है। इस मौके पर बानी PTI ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मुस्ताफी होने का भी कहा। बानी ने हिदायत की गंडापुर मामलात नहीं संभाल सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। अलीमा खानम सियासत से दूर रहें। बानी PTI ने कहा कि उनके बेटे पाकिस्तान मुझसे मिलने आना चाहते हैं। कभी नहीं कहा कि उनके बेटे पाकिस्तान आकर एहतजाज की क़यादत करें। अडयाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। गवाह नैब अफसर आफ्ताब अहमद ने बयान कलमबंद कराया। बुशरा बीबी के वकील ने जिरह मुकम्मल कर ली। बानी PTI के वकील आइंदा समाअत पर जिरह करेंगे। 2 मजीद गवाह राबिया और सना आइंदा समाअत पर तलब। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ का नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। अलीमा खान ने बताया कि बानी ने हिदायत की है कि नाअहल अरकान की जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। तहरीक के लिए 5 अगस्त अहम है। 14 अगस्त नुक्ता अरूज होगा। कासिम और सुलेमान के आने से हुकूमत की जान क्यों निकली हुई है? हुकूमत इन्हें नहीं रोक सकेगी। वीजा या नाइकॉब देना पड़ेगा। 5 तारीख अहम होगी। अगली डेट बिल्डअप की 14 अगस्त है। ये इमरान खान का पैगाम है। जो लोग इलीगली नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है, उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। इनकी जान निकली हुई है सिर्फ बच्चों से। क्या ये वीजा नहीं देना चाह रहे? ये हुकूमत क्यों नहीं आने देगी? या उनको वीजा देगी या उनको नाइकॉब का कार्ड देगी? उनको देना पड़ेगा। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं अलीमा खानम को अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। अलीमा खानम कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उन्हें वालिदा ने इजाजत नहीं दी, कभी कहती हैं वीजा नहीं मिल रहा, कभी कहती हैं नाइकॉब है वो पाकिस्तानी है, कभी वीजे मांगने की बात करती हैं। वो जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें वो आने की इजाजत दे रहे हैं या नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा कि वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सलमान क्या तीर मार लेंगे। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी का बानी PTI के बेटों के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा बानी के बेटों ने सेंट्रल जेल अडयाला में हेपेटाइटिस से मुतादिद कैदियों की हलाकत के हवाले से बेबुनियाद और मनगढ़ंत ट्वीट किया। जेल में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से मुतासरा कोई कैदी मौजूद नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम का कहना है कि तमाम कैदियों के हेपेटाइटिस B, C, HIV टेस्ट किए जाते हैं। हालिया मेडिकल चेकअप्स में भी कोई हेपेटाइटिस केस सामने नहीं आया। कैदियों का मेडिकल चेकअप बाकायदगी से किया जाता है। वायरल बीमारी में मुब्तला कैदी को फौरी तौर पर अलग कर दिया जाता है। इस वक्त अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से कोई अमवात या मुतासरा कैदी नहीं है।
وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں امن و امان سے متعلق پہلا علاقائی مشاورتی جرگہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہوا. 1 سینیٹر، 3 MNA، 6 MPA، خیبر، اورکزئی اور دیگر علاقوں کے 150 سے زائد قبائلی عمائدین اور مشران شریک ہوئے. جرگے کے شرکاء نے امن و امان سے متعلق مختلف سفارشات پیش کیں. دہشت گردی کے خلاف ایک ہونے پر اتفاق کیا. شرکاء نے کہا آپریشن اور مقامی آبادی کی نقل مکانی کسی صورت قبول نہیں. ترقی امن سے منسلک ہے. امن بحال کرنے کے ساتھ ترقی کا عمل تیز کیا جائے گا. صوبائی حکومت نے واضح کیا معدنیات سمیت صوبے کے وسائل کسی نے مانگے نہ کسی کو دیے جائیں گے. اسلام آباد ایکسپریس کو پیش آنے والے حادثے کے بعد ریلوے ٹریک بحال کر دیا گیا. ٹریک 18 گھنٹے تک بند رہا. گزشتہ روز کالاشا کاکو کے قریب ٹرین کی بوگیاں ٹریک سے اتر گئی تھی. رپورٹ کر رہے ہیں الماس احمد خان. اسلام آباد ایکسپریس ٹرین کی 9 میں سے 4 بوگیاں حادثے کے باعث ٹریک سے اتر کر الٹ گئی تھیں، جس کے باعث نہ صرف 800 فٹ تک ریلوے ٹریک بلکہ ٹرینوں کی آمد رفت بھی 18 گھنٹوں تک متاثر رہی. حادثے کے 18 گھنٹے کے بعد ریلوے ٹریک کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا. کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور راولپنڈی سے کراچی جانے والی تیز گام ایکسپریس سمیت دیگر کو صرف 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹریک سے گزارا گیا. ریلوے حکام کے مطابق 3 سے 4 روز تک ٹریک کو مکمل کلیئر کر دیا جائے گا. اس کو اب ہم نے ٹیمپریری ریسٹرکٹڈ سپیڈ سے اوکے کر کے آپریشنل بحال کر دی اس لائن کی. 4 روز میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر پرماننٹ کام بھی شروع ہو جائے گا. ریلوے حکام کی جانب سے 2 سال قبل ہونے والے الٹراسونک انسپیکشن میں ٹریک کے اس حصے کو کلیئر قرار دیا تھا. حکام کے مطابق حادثے کی تحقیقات ہو رہی ہیں. ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ ٹریک میں کریک آنے کے باعث پیش آیا. تاہم وفاقی حکومت کے انسپیکٹر برائے ریلویز 7 روز میں مکمل انکوائری رپورٹ حکومت کو پیش کریں گے. کیمرامین احمد بٹ کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز، لاہور. ملک میں چینی کا بحران تاحال برقرار ہے. کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ 200 روپے کلو میں بھی چینی بآسانی مل نہیں رہی. لاہوریوں کا کہنا ہے دکاندار سرکاری نرخوں پر چینی فراہم نہیں کر رہے. ملتان میں چینی کی قیمت 210 سے کم ہو کر 175 روپے فی کلو ملنے لگی. عوام کا قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ. چینی ہمیں 200 روپے مجبوراً خریدنا پڑ لی. کبھی وہ بولتے ہیں کہ بھائی شام کو آ جانا، ابھی چینی ختم ہوئی ہے. چینی کا ریٹ ہی نہیں ٹھہرا، پکوان ہو جا رہا ہے، کہاں سے کھائے پیے. سرکاری ریٹ تو گورنمنٹ نے 173 روپیہ ریٹیل کرنے کا کہا ہوا ہے، لیکن چینی 190 200 روپیہ پلس میں صرف جاننے والوں کو ملتی ہے. 200 کے بھی پرائز میں بھی نہیں مل رہی ہے اس ٹائم چینی، اور اس سے خالی انڈسٹریلسٹ پریشان نہیں ہے، لوکل کنزیومر بھی پریشان ہے. چینی 175 روپے کلو ہو گئی ہے. اس کو مزید کم ہونا چاہیے تاکہ غریب عوام کو سہولت فراہم ہو سکے. چینی کے معاملے میں 300 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے. بہتی گنگا میں 42 خاندانوں نے ہاتھ دھوئے. سیکرٹری جنرل آبادگار کا دعویٰ. کراچی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فصلوں کا ریٹ مقرر کرنے کے لیے عدالت گئے تو حکومت نے کہا کہ IMF نے منع کیا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے گندم کے ریٹ مقرر نہ کرنے پر 11 اگست سے احتجاج کا اعلان کر دیا. 42 خاندان ہیں جنہوں نے مل کے اس گنگا میں ہاتھ دھویا ہے. 140 سے آگے آپ لے لینا تو 60 روپے قیمت بڑھ چکی ہے، تو 2 ارب روپے بنتے ہیں 1 روپے پہ. 120 ارب روپے تو صرف یہی ہو گئے. اس کے علاوہ یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو دھندا ہے یہ سب ملائیں وہ 120 اور باقی یہ 300 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا. رپورٹ سبمٹ کرواتا ہے ہائی کورٹ میں کہ جی IMF نے کہا ہے کہ کسی بھی فصل کا ریٹ مقرر نہیں کرنا ہے. یہ IMF بنگلہ دیش میں کیوں نہیں کہتا؟ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. 40 ارب روپے ہمارے گروہ کے رہتے ہیں شوگر ملز والوں کے پاس. کورٹ کے آرڈر آ گئے، آج تک ہم دھکے کھا رہے ہیں. آپ شوگر مالکان کو تو بتا لیتے ہو، اور جن سے شوگر پیدا ہوتی ہے کسان تنظیموں سے تو پوچھو کہ انہوں نے گنا کتنے کا خریدا ہے. وہ 2.5 سال سے کسان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. آج ہماری گندم کی فصل تیار، کاشت کے لیے تیار ہیں ہم، لیکن ہمارا ریٹ ڈیسائیڈ نہیں ہے. اگر آپ نے ہماری گندم کا ریٹ گندم کاشت ہونے سے پہلے ڈیسائیڈ نہ کیا تو ہم احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے. درآمدی چینی کے لیے ٹیکس چھوٹ پر IMF کا اعتراض ختم ہو گیا. پاکستان نے درآمدی چینی پر ٹیکس کی چھوٹ پر IMF کو قائل کر لی. ذرائع نے بتایا پاکستان نے موقف اختیار کیا. درآمدی چینی پر ٹیکس کی چھوٹ بجٹ اور سبسڈی کا حصہ نہیں. پاکستان نے FBR کے نوٹیفیکیشن 1216 پر موقف واضح کر دیا.
IMF نے FBR کے نوٹیفیکیشن پر اعتراض کیا تھا۔ FBR کے نوٹیفیکیشن میں امپورٹڈ چینی پر سیلز ٹیکس 18 سے کم کر کے 8.25% کیا گیا۔ پاکستان ابتدا میں 1 لاکھ ٹن چینی درآمد کر رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں پاکستان 5 کروڑ 67 لاکھ ڈالر کی چینی درآمد کرنا چاہتا ہے۔ 1 لاکھ ٹن چینی پر 1 ارب 85 کروڑ روپے کی ٹیکس چھوٹ دینا پڑے گی۔ ٹیکس ہدف پر فرق نہیں پڑے گا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا نواب شاہ کے مختلف دیہات کا دورہ۔ تعلقہ دوڑ کے گاؤں خادم حسین شر نے سیلاب متاثرین کلیس اینڈ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کے گھروں کا معائنہ کیا، خواتین کو گھروں کی ملکیت کے اسناد دیں۔ آصفہ بھٹو نے 60 میل کی UC عبداللہ لون کے گاؤں فیض محمد پٹھان میں بھی خواتین کو گھروں کی اسناد دیں۔ 60 میل میں بے نظیر اسکول کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ آصفہ بھٹو نے کہا علاقے میں نکاسی آب پروجیکٹ جلد منظور ہوگا، پیپلز بس سروس اور سندھ بینک کا قیام عمل میں آئے گا۔ BDA اسکول تعمیر کیا جا رہا ہے جہاں مفت تعلیم ملے گی۔ خواتین کو صرف گھر نہیں بلکہ عزت، اہمیت اور طاقت بھی دی جا رہی ہے۔ سندھ میں 21 لاکھ گھروں کی تعمیر صرف پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ صحافی مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ مالی مسائل کا شکار صحافی کیسے مظلوم کے لیے آواز اٹھائے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی خالق دینا ہال میں PFUJ کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت اور خطاب۔ کہا صحافیوں کے پیشہ ورانہ تحفظ کے لیے PFUJ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سینئر صحافیوں کے ساتھ مل کر کیک بھی کاٹا۔ صحافت کا پیشہ سنگین معاشی اور پیشہ ورانہ بحران سے دوچار ہے۔ صحافیوں کو مہینوں تنخواہیں نہیں ملتی۔ ایک صحافی اپنے بچوں کی کفالت اور بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہو تو ظلم کے خلاف کیسے قلم اٹھائے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحافت جمہوریت کی نگہبان رہے تو ہمیں صحافیوں کی معاشی خود مختاری، پیشہ ورانہ تحفظ اور عزت نفس کو اولین ترجیح دینی ہوگی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں حکومت صحافیوں کے فلاح کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے اور میڈیا ہاؤسز کی خود مختاری کو ترجیحی بنیاد پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پولیس نے اسلام آباد اور شیخ پورہ کے بعد کوئٹہ میں ملک کی تیسری ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی بنا دی ہے۔ ملک کے بین الاقوامی ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ عزیز الرحمان کاکڑ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ موٹر وے پولیس نے اسلام آباد اور شیخ پورہ کے بعد صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی بنا لی۔ اس سلسلے میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل موٹر وے پولیس اشفاق احمد نے بتایا کہ کوئٹہ میں ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی بنانے کا کام 2 سال قبل شروع کیا گیا تھا اور گزشتہ سال اتھارٹی نے کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اب تک 2000 سے زائد لائسنس جاری کر چکے ہیں۔ لوکل لائسنس کی بیسس پر پھر ہم ایک انٹرنیشنل لائسنس بناتے ہیں۔ وہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ بیسیکلی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے ان انگلش اور اینی انٹرنیشنل لینگویج کہ اس بندے کو پاکستان میں کسی ملک میں لائسنس ملا تھا۔ موٹر وے پولیس لائسنس اتھارٹی کے پاس باقاعدہ ٹیسٹنگ سسٹم موجود ہے اور ماہر ڈرائیور کو پہلے ہی دن لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے پراپر طریقے سے لائسنس لیا ہے تو یہ روڈ مارکنگز، لینز، لائنز، روڈ فرنیچر، یہ ساری چیزیں ایک ڈرائیور پراپر ڈرائیور کے ساتھ سائلنٹلی کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ DIG موٹر وے نے بتایا کہ ہماری ہائی وے فورس کوئٹہ سے کلات اور اوتل سے اب تک تعینات ہے۔ صوبے میں صرف 1000 موٹر وے پولیس اہلکار کام کر رہے ہیں اور شاہراہوں پر ٹریفک کے بوجھ کے پیش نظر یہ نفری بہت ہی کم ہے، جس میں اضافے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ کیمرامین امین اللہ مینگل کے ساتھ عزیز الرحمان کاکڑ، یروائے نیوز، کوئٹہ۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو دھول چٹائی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جشن آزادی مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ کہا اس ماہ کو جشن آزادی مارکہ حق کا نام دیا۔ ہماری فورسز نے بھارت کو ایسی شکست دی کہ وہ یاد رکھے گا۔ جنگ میں ترکیہ، سعودی عرب، ایران اور چین نے ہماری حمایت کی۔ بھارت کو وہ دھول چٹائی ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ ہماری ایئر فورس نے، آرمی نے، نیوی نے وہ کام کر دکھایا اور بھارتیوں کو یہ بتا دیا کہ یہ قوم متحد ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن اس پرچم پر اور اس ملک پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ترکیہ نے بھی اس جنگ میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ سعودی عربیہ نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ ایران نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ چائنا نے بھی ہماری بڑی مدد کی۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے فائنل میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ شائقین کی بڑی تعداد گرین شرٹس کو سپورٹ کرنے برمنگھم کے ایڈجسٹن اسٹیڈیم پہنچی ہے۔ پرجوش مداحوں کو پاکستان چیمپئنز کی جیت کا یقین ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ AIY نیوز زاہد نور سے۔ بتائیے گا۔
جی بالکل، ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا آج فائنل ہے جس میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ جو ہیں وہ مد مقابل ہیں. بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے. پاکستانی شائقین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچی ہوئی ہے. I think Pakistan will go for the win. Wide India in the final, but they backed out. Pakistan will smoke South Africa like they would have smoked India. Come on Pakistan. Pakistan zindabad. میں بس آج کے میچ کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہوں. تو انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. Away from New Brunswick, Canada. Let's go Pakistan. Yes. یہ موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم جو پاکستان کے لیجنڈری پلیئرز ہیں ان کو ایک بار پھر پرفارم کرتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھیں گے. پاکستانی شائقین کی بڑی تعداد موجود ہے. ہاؤس فل ہے اور پاکستانی جو شائقین ہیں وہ امید کر رہے ہیں کہ آج جو پاکستان چیمپئنز لیجنڈز ہیں وہ آج اچھا کھیل پیش کریں گے اور یہ جو فائنل ہے اس کو اپنے نام کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی میں ڈسٹرکٹ اورنگی پولیس کی خصوصی ٹیم نے سیکیورٹی کمپنی کی کیش وین لوٹنے میں ملوث 2 ملزم گرفتار کر لیے ہیں. ملزمان کا تعلق بین الصوبائی سنیچر گروہ سے نکلا ہے. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. بینک کے باہر کیش وین سے 97 لاکھ روپے کی لوٹ مار میں ملوث 2 ملزمان 24 گھنٹے کے اندر پولیس کے ہاتھوں پکڑے. ملزمان کے قبضے سے 35 لاکھ کیش، 3 پستول، 12 موبائل فونز اور لوٹ مار کے بعد شہری سے چھینی ہوئی گاڑی بھی برآمد کر لی گئی. گینگ جو ہے یہ کار سنیچنگ اور کیش سنیچنگ دونوں قسم کے کرائم میں انوالوڈ ہے. تو سربراہ ہے وہ دیدار جاگرانی نام کا ملزم ہے جس کی تلاش ابھی جاری ہے. ملزمان نے واردات کے دوران فائرنگ بھی کی تھی جس سے سیکیورٹی گارڈ سدیر اور محمد خالق زخمی ہوئے تھے. گرفتار ملزمان میں علی بخش اور پرویز شامل ہیں. کورنگی ڈسٹرکٹ پولیس نے کیش سنیچنگ کی بڑی واردات میں ملوث ملزمان کو 24 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. فیصل آباد کے الائڈ اسپتال میں نرس کی 7 سالہ بیٹی سے سینٹری ورکر نے زیادتی کی کوشش کی. بچی کے شور مچانے پر لوگ جمع ہو گئے جس پر ملزم فلک شیر فرار ہو گیا. تھانہ سول لائن پولیس نے متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا. اسپتال انتظامیہ نے ملزم کو ملازمت سے برطرف کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے اسپتال انتظامیہ 20 جولائی کو ہونے والا واقعہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی اور مبینہ طور پر قانونی کارروائی نہ کرنے کے لیے نرس پر دباؤ ڈالا گیا. دہشت گرد اسرائیلی فورسز بھوک سے بے حال فلسطینیوں پر گولیاں برسانے سے باز نہ آئیں. غزہ میں امدادی مراکز پر صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 39 فلسطینی شہید ہو گئے. بچوں سمیت 7 افراد بھوک سے دم توڑ گئے. مغربی کنارے سمیت پناہ گزین کیمپوں پر قابض فوج کے حملے جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 98 فلسطینی شہید ہو گئے. 1000 سے زائد زخمی ہیں. شہداء کی مجموعی تعداد 60,430 ہو گئی. 1.5 لاکھ کے قریب زخمی ہیں. حج سے محروم رہ جانے والے عازمین آئندہ برس حج کر سکیں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ آپریٹرز عازمین سے کوئی اضافی رقم وصول نہیں کریں گے. وزارت مذہبی امور کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے اور آئندہ برس 25 سے 26 ہزار عازمین کو حج پر بھجوایا جائے گا. عازمین کے 36 ارب روپے سعودی عرب میں ہیں. سعودی بینکوں میں پاکستانی عازمین کے 490 ملین ریال موجود ہیں. گزشتہ سال 63,000 حج کوٹا استعمال نہ ہو سکا. سینٹ کمیٹی نے وزارت مذہبی امور اور پرائیویٹ آپریٹرز کو ذمہ دار ٹھہرایا. چکوال صرف قدرتی مناظر ہی سے مالا مال نہیں، اب یہاں زیتون سے کاسمیٹکس مصنوعات بھی تیار کی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں امیر عباس کی رپورٹ میں. چکوال کی باہمت خواتین نے زیتون کے تیل کو روزگار کا ذریعہ بنا لیا ہے. مکمل طور پر دیسی اور قدرتی طریقے سے وہ صابن، لوشن، ہیئر آئل اور کریمیں تیار کر رہی ہیں. آلو کی خصوصیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے مزید اس کو اسکن کیئر پروڈکٹس کی طرف لے کے گئے. اینٹی آکسیڈنٹ ہے، موئسچرائز کرتا ہے اسکن کو، سن برن سے بچاتا ہے اور اینٹی ایجنگ ہے. چکوال کے متعدد بیوٹی پارلرز میں اب انہی مقامی مصنوعات کا استعمال روزمرہ معمول بن چکا ہے. زیتون ایک نیچرلی پروڈکٹس آئی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے ملازمہ ہوگا، ایکنی ہو گئی اور اس طرح سے، تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے. چکوال کی زمین اور موسم زیتون کی کاشت کے لیے نہایت موزوں ہے اور اگر حکومت تعاون کرے تو یہ چھوٹا سا کاروبار بین الاقوامی مارکیٹ تک پہنچ سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عباس، ARY نیوز، چکوال. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے ARY نیوز.